السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے جنگ بدر کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے اتہاس میں پہلی جنگ 17 رمضان 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 جمعے کے دن کو جنگ بدر ہوا تھا، جس میں 313 مسلمانوں کی 1000 کفار پر جیت ہوئی تھی۔ مسلم سینا اور مکہ کے قریش قبیلے کی سینا کے بیچ آدھونک سعودی عرب کے حجاز چھیتر میں ہوا۔ اس جنگ میں اسلام کے چاروں خلیفہ بھی موجود تھے۔ اس میں مسلم سیناؤں کے نیترتو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ان کی جیت ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً اللہ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جب کہ تم لوگ کمزور اور بے چارہ شمع تھے کہ لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے، اور آپ کو آخرکار ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے چند جانثار ساتھی تھے، اور یہ بھی سبھی عبادت الہی کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور روزے فرض ہونے کے بعد روزے رکھا کرتے تھے، اور ہر کام اللہ کی رضا سے کیا کرتے تھے۔ تمام تکلیفوں میں باوجود صبر کیا کرتے تھے، مگر خود آگے بڑھ کر کبھی لڑائی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود جب کفار نبی کریم سے دشمنی کے غرض میں سے ان کو نقصان پہنچانے کی لگاتار کوششیں کی، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس سے جنگ کرو۔ اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ بدر، جو مدینے سے قریب 80 میل دور بدر نامک جگہ پر لڑی گئی، جس میں ایک طرف مکے کے قریش قبیلے کے تقریباً 1000 بڑے بڑے یودھا شامل تھے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شہید ہونے کی جگہ کے بارے میں تک بتلایا ہے۔ تب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں لکیر کھینچی گئی تھی؟ اس کے ساتھیوں نے ہاں کہا تو وہ چھٹپٹاتے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن نہیں نکل پایا۔ تب ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویشوانی کو جھوٹی ثابت کرنا ہے، مجھے اس دائرے سے باہر نکالو۔ ساتھی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ابو جہل نے دم توڑ دیا۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کے 3 بیٹے اسلام کے مخالفت میں لڑے۔ معاویہ، حنظلہ اور عمرو۔ حنظلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ عمرو قیدی بنا اور معاویہ میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ میں 70 کفار شہید ہوئے اور اتنے ہی گھائل ہوئے۔ کچھ کو بندی بنایا گیا تو کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول کے طرف سے جنگ کرنے والوں میں 6 مہاجر اور 8 انصاری شہید ہوئے، اور آخرکار حق کی جیت ہوئی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو بے چین دیکھ کر ایک صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا قیدیوں کو جو رسیاں باندھی گئی ہے انہیں ڈھیلی کرو، ان میں میرے چچیرے بھائی عباس بھی ہے۔ اور پھر ان کے حکم کے مطابق سبھی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان میں سے جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10
بادوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ تھا اخلاق اور انصاف ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جنہوں نے دشمنوں کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ سبحان اللہ، جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک کاملہ کہ اس ذات پاک کے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کے کریم کی قدرت ایک کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائے تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگی کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ کے رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ فرشتوں بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جنگ بدر میں صرف 313 افراد، 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 جرح تھی، جبکہ لشکر کفار کے پاس 1000 افراد، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلواریں، 950 جرح تھی۔ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالیے اور اپنے وجود پر غور فکر کریے کہ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم کہاں کمزور ہیں۔
کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا۔ روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں زیادہ راہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے اور ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ جانیے جنگ بدر کے بارے میں، کس لشکر سے کتنے شہید ہوئے۔ نتیجہ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قتل ہوئے، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ 70 آدمی قید بھی ہوئے اور اسلامی لشکر میں 14